بسم اللہ الرحمن الرحیم ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان له سعة فلم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، ذی الحجہ کا مہینہ ہے اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کے اندر مسلمان حج کی عظیم عبادت کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کی جاتی ہے قربانی کی شکل کے اندر۔ تو اس مہینے کے اندر مسلمان دو عظیم عبادتیں کرتے ہیں، حج کرنا اور قربانی کرنا۔ سب سے پہلی بات کہ یہ ذی الحجہ کا عشرہ، پہلے 10 دن احادیث کے اندر ان کے بڑے فضائل ہیں۔ قرآن پاک کی آیت ہے والفجر ولیال عشر، یہاں پہ اللہ رب العزت نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی۔ ان 10 راتوں سے مراد عشرہ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ 1 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک یہ راتیں مراد ہیں۔ ان کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ قرآن پاک میں بطور قسم کے ذکر فرمایا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں سے کسی ایک دن کا روزہ رکھنا ایسا ہے جیسا کہ 1 سال کا روزہ رکھا ہو۔ کسی رات کے اندر قیام کرنا ایسا ہے جیسا کہ لیلۃ القدر میں قیام کیا ہو۔ اس کی اتنی فضیلت آتی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے تمہیں چاہیے کہ اللہ، حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں دنوں میں عظمت والے دن یہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ تمہیں چاہیے ان دنوں کے اندر تم سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ کی کثرت کیا کرو۔ ان کو کثرت کے ساتھ کہا کرو۔ لہٰذا یہ جو 10 دن ہیں ذی الحجہ کے پہلے 10 دن یہ عبادت کے دن ہیں، عام دنوں کی طرح یہ دن نہیں ہیں۔ ان دنوں کے اندر آدمی کو چاہیے عبادت کرے، روزہ رکھے، راتوں کو قیام کرے۔ لمبا قیام نہیں کر سکتا تھوڑا کر لے، 10 رکعت 20 رکعت نہیں پڑھ سکتا 2 رکعت پڑھ لے۔ اور اسی طرح اس کے اندر ایک عرفہ کا دن آتا ہے 9 ذی الحجہ کا۔ 9 ذی الحجہ کی خاص فضیلت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا اس کے گزشتہ 1 سال کے آئندہ 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اور اس کے اندر سب سے عظیم عبادت قربانی کی عبادت کی جاتی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو شخص قربانی کرتا ہے اس کو اللہ رب العزت جو ہے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ قربانی سے مقصود اللہ کی رضا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ کے نزدیک یہ جب عید کے دن آتے ہیں 10 ذی الحجہ ہے، 11 ہے، 12 ہے، ان دنوں کے اندر اللہ کو جو سب سے محبوب چیز ہے وہ جانور کا خون بہا دینا ہے۔ جانور کا خون بہانا، اللہ کی راہ میں بہانا، قربانی کرنا، یہ اللہ کو عملوں میں سب سے زیادہ عمل عزیز ہے۔ لہٰذا اس دن آدمی کو چاہیے قربانی جیسی عظیم عبادت اس کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ قربانی واجب کس پر ہے؟ تو اس کے نصاب کے لیے سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ آدمی علماء سے رابطہ کرے، مفتیان کرام سے پوچھے کہ آیا مجھ پر قربانی واجب ہے نہیں ہے۔ سب سے بہترین حل ہے، اس کا نصاب ہے کہ سونا، چاندی، مال تجارت، زائد سامان، یہ سارا اس کے اندر آتا ہے۔ نقدی اسی کے اندر آتی ہے۔ اگر کسی کے پاس سونا اس مالیت کا ہے کہ وہ 4 لاکھ کے قدر پہنچ جاتا ہے، آج کی جو نیٹ حساب سے چاندی کا جو ریٹ ہے وہ 4,14,000، پچھلے دنوں 4.5 لاکھ تک پہنچا، پھر نیچے آیا 4,20,000 تک۔ پھر اس کا چاندی کے حساب سے جو 52 تولے چاندی کے حساب سے ہے ابھی 4,14,13,000 کے لگ بھگ ہے۔ لیکن اس کا اندازہ لگانے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس اتنا ہے کہ وہ 4 لاکھ کے بقدر اس کے پاس مالیت موجود ہے، پیسے موجود ہیں، تو وہ جو ہے اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر کسی کے پاس سونا اتنا ہے کہ وہ 4 لاکھ کے برابر پہنچ جائے، اتنا سونا 4 لاکھ کے برابر پہنچ جائے، ایسے شخص پر بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر کسی کے پاس چاندی اتنی ہے کہ وہ 4 لاکھ کے برابر کو پہنچ جاتی ہے تو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ پیسے اتنے آگے ہیں ان دنوں کے اندر کہ وہ 4 لاکھ کے بقدر اس کا مالک بن جاتا ہے تو ایسے شخص کے اوپر بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ گھر کے اندر سامان پڑا ہوا ہے، زائد سامان ہے، تو
وہ اتنی مالیت کا بنتا ہے کہ 4 لاکھ کے بقدر پہنچ جاتا ہے، ایسے شخص کے اوپر بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ پیسے آ جاتے ہیں 4 لاکھ کے بقدر، پھر بھی جو ہے قربانی کرنا واجب ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ ایک ایک چیز کے اوپر 4 لاکھ، بلکہ اگر سونا چاندی مال تجارت اسی طرح نقدی سارا ملا کر اتنی مالیت بن جائے کہ آدمی 4 لاکھ کا مالک بن جائے تو ایسے شخص کے اوپر قربانی کرنا پھر بھی واجب ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلہ سمجھنا ہے، سارے ملا کر اتنی رقم بن جائے کہ وہ 4 لاکھ کے برابر پہنچ جائے تو ایسے شخص کے اوپر قربانی کرنا پھر واجب ہو جاتا ہے۔ اور عموماً اس کے اندر لوگ یہ خطا کرتے ہیں کہ قربانی گھر میں سے ایک بندہ دے لے تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ قربانی ہر بندے پر الگ الگ واجب ہے، جیسے نماز پڑھنا ہر گھر میں سے الگ الگ بندے پر فرض ہے، اسی طرح قربانی کرنا بھی ہر بندے پر الگ جو ہے فرض ہے۔ اس کے اندر مرد پر بھی جیسے فرض ہے واجب ہے قربانی، اسی طرح عورت پر بھی قربانی واجب ہے۔ عورت جو ہے، عورت یہ سونے سے بہت محبت رکھتی ہے، بہت پیار کرتی ہے سونے سے۔ اس عورت نے اپنے سونے کو اپنے جسم پہ سجانے کے لیے جسم میں سوراخ کرتی ہے، کبھی ناک میں سوراخ ہے، کبھی کان میں سوراخ کرتی ہے، تو یہ عورت سونے کو بڑا چھپا کے رکھتی ہے۔ لہٰذا عورتوں کو بھی چاہیے کہ اگر وہ اتنی مالیت کی بقدر اتنے مال کے وہ مالک بن جاتے ہیں، سونے میں سے یا چاندی میں سے ملا کر نقدی میں سے مال تجارت میں سے گھر کے اندر جو زائد سامان پڑا ہوا ہے اس کے اندر اتنے مالک بن جاتی ہیں یہ عورتیں بھی کہ وہ 4 لاکھ کے بقدر پہنچ جائیں تو ایسی عورت پر بھی قربانی کرنا واجب ہے، ایسی عورت پر بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ تو اس لیے عورتیں اس میں خطا کرتی ہیں۔ عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنی مالیت کے اعتبار سے وہ دیکھیں کہ آیا وہ صاحب نصاب بنتی ہے نہیں، اگر وہ بنتی ہیں قربانی نہیں کی، جاننے ہوئے یا نہ جانے ہوئے قربانی نہیں کی تو اللہ کے حکم کو توڑنے کی وجہ سے گناہ گار ہوتی ہے۔ لہٰذا جیسے قربانی مرد پر واجب ہے اسی طرح یہ قربانی عورت پر بھی واجب ہے۔ اور پھر عموماً لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ گھر میں سے کسی ایک فرد نے قربانی کر دی، والد نے قربانی کر دی تو بیٹوں کی طرف سے ادا ہو جائے گی، یہ خطا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ ہر صاحب نصاب شخص پر الگ الگ قربانی جو ہے واجب ہے۔ اگر 10 بیٹے ہیں اور وہ سارے کا سارا خرچہ اپنے والد کو پکڑاتے ہیں تو والد نے ادا کر دی تو سب کی طرف سے ہو جائے گی۔ لیکن باریکی والا مسئلہ یہ ہے کہ اگر والد کو بھی پیسے بچے پکڑاتے ہیں لیکن بچوں نے اپنی سیونگ اتنی کی ہے، اپنی جیب خرچ کے اندر سے اتنے پیسے بچا لیے ہیں کہ وہ 4 لاکھ کے برابر پہنچ جاتے ہیں، جیب خرچ جسے ایک طرف سائڈ خرچ بھی کہتے ہیں کہ چھپ چھپا کر کسی کو نہیں بتاتے، اگر وہ اتنی مالیت کے بچے بھی پہنچ جاتے ہیں کہ وہ 4 لاکھ کے مالک بن گئے تو ان بچوں پر الگ سے قربانی واجب ہوتی ہے، ان بچوں پر الگ سے قربانی واجب ہے۔ عموماً لوگ یہ خیال کرتے ہیں گھر کے اندر ایک ہنڈیا پکتی ہے تو ایک قربانی کی جائے گی، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ جو صاحب نصاب شخص ہے ہر پر الگ الگ قربانی ہے، جیسے روزہ ہر ایک پر الگ الگ ہے، جیسے نماز ہر ایک پر الگ الگ ہے، اسی طرح جو صاحب نصاب ہے اس پر الگ سے قربانی کرنا واجب ہے۔ اور پھر قربانی کے اندر یہ خیال کرے آدمی جانور کی خریداری کا، جانور خریدے تو بے عیب خریدے، اس کے اندر عیب نہ ہو، اس کی عمر جو ہے پوری ہو، اگر چھوٹا جانور ہے اس کی عمر جو ہے 1 سال ہونا ضروری ہے، بکرا بکری ہے بیڑ ہے دمبا ہے ان کی عمر کا 1 سال پورا ہونا ضروری ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی بڑا جانور ہے گائے بیل بھینس ہے تو اس کے لیے 2 سال کا عمر ان کی ہونا ضروری ہے، اونٹ ہے اونٹنی ہے ان کے لیے 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے اندر جو اصل چیز ہے وہ عمر کا پورا ہونا ہے، اگر عمر کم ہے تو ان کی قربانی جائز نہیں ہے، ان کی قربانی جائز نہیں۔ جب یہ اپنی عمر کو پہنچتے ہیں تو شروع کے دودھ کے دام تو ان کے نکلتے ہیں، لیکن جب اپنی عمر کو پہنچتے ہیں چھوٹے جانور جب سال کے ہوتے ہیں تو ان کے نیچے سے 2 بڑے دانت نکل آتے ہیں، یہ علامت ہے ان کی عمر کے پورا ہونے کی، اور یہ اصل نہیں ہے، یہ صرف علامت ہے کہ عمر پوری ہو گئی ہے، اصل چیز عمر کا پورا ہونا ہی ہے۔ صرف یہ بھیڑ اور دمبے کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ عمومی طور پہ چھوٹے جانوروں میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ 1 سال ان کے اوپر گزرا ہو، 1 سال ان کی عمر ہو، لیکن بھیڑ اور دمبا ایسے ہیں کہ اگر یہ 6 مہینے کی بھی ہو گئے، 6 مہینے کے ہو گئے، اتنے موٹے تازہ ہو، اتنے موٹے تازہ تھے کہ 6 مہینے کے ہیں اور سال کے جانوروں کے اندر چھوڑا جائے تو وہ سال کے معلوم ہو تو اس بھیڑ اور دمبے کی قربانی بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ شرط صرف بھیڑ اور دمبے کے اندر ہی ہے، بکرا یا بکری کے اندر نہیں ہے، ان کے لیے سال کا گزرنا پھر ضروری ہے، سال ان کے اوپر گزرے گا، سال کی عمر کو پہنچیں گے تو پھر جو ہے ان کی قربانی جو ہے ٹھیک ہے۔ اور پھر اگر گائے بیل بھینس ہے تو اس کی عمر 2 سال ہے، اونٹ اور اونٹنی ہے تو ان کی عمر جو ہے 5 سال بنتی ہے۔ اگر بازار سے آدمی خریدنے گیا ہے جانور
اور وہاں پہ دانت نہیں ہے، عمر پوری کا بندہ دعویٰ کرتا ہے بیچنے والا کہ اس کی عمر پوری ہو گئی، دانت چاہے نہیں نکلے، اگر حقیقتاً اس کی عمر پوری ہو گئی ہے جانور کی تو پھر ایسے جانور کی قربانی ٹھیک ہے، حقیقتاً پوری ہو گئی چاہے دانت نہیں نکلے۔ دانت کا نکلنا تو بطور ایک علامت کے ہے، یہ ایک علامت ہے کہ اس کی عمر پوری ہو گئی، اصل چیز عمر کا پورا ہونا ہے۔ لیکن اگر بندہ فاسق فاجر ہے، اس کی بات کا اعتبار نہیں، اگر نظر آ رہا ہے صرف جانور بیچنے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے تو پھر اس سے جانور خریدنا بھی ٹھیک نہیں۔ اگر بندہ سکھا ہے، امین ہے، امانت دار ہے تو پھر آدمی سے جانور خرید سکتا ہے۔ لیکن اگر آدمی جانور گھر کے اندر پالا ہے، دانت نہیں نکلے ہیں تو دانت نہیں نکلے، جانور گھر کے اندر پالا اور سال اس کو گزر گیا، جانور کی عمر چھوٹا جانور ہے، سال گزر گیا، گائے بیل بھینس ہے 2 سال گزر گئے، اونٹ اور اونٹنی ہے 5 سال گزر گئے، چاہے ان کے دانت نہیں نکلے پھر بھی ان کی قربانی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو اصل چیز عمر کا پورا ہونا ہے، عمر پوری ہوگی تو قربانی کے لیے جانور جو ہے اس کو قربان کرنا جائز ہے۔ اسی طرح اس کے اندر دو بڑی شرطوں میں سے ایک شرط یہ تھی کہ عمر پوری ہو، دوسری شرط ہے کہ ان کے اندر کوئی بڑا عیب نہ ہو، ایسا عیب نہ ہو کہ جس کی وجہ سے قربانی نہ لگتی ہو۔ مثال کے طور پہ جانور کا سینگ جو ہے جڑ سے اکھڑ گیا، جانور کا سینگ جڑ سے اکھڑ گیا تو ایسے جانور کی قربانی ٹھیک نہیں۔ یا پھر اگر یہ ہے کہ اگر اس کا 1/3 سے زیادہ یہ سینگ کٹ گیا ہے تو پھر ایسے جانور کی قربانی بھی یہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر اس کے پیدائشی کان نہیں ہے تو پھر ایسے جانور کی قربانی ٹھیک نہیں۔ اگر کان 1/3 سے زیادہ کٹ گیا پھر بھی اس کی قربانی ٹھیک نہیں۔ اسی طرح دم ہے اور وہ 1/3 سے زیادہ کٹ گئی تو پھر جو ہے ایسے جانور کی قربانی بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح جانور اندھا ہے، اندھے کی قربانی ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح وہ لنگڑا ہے، ایسا لنگڑا ہے کہ وہ جو ہے قربان گاہ تک وہ چلتا ہے، 4 ٹانگوں والا ہے، چلتا ہے، ایک ٹانگ کا آسرا بھی نہیں لیتا، بالکل لنگڑا کے چلتا ہے، پھر اس کی قربانی ٹھیک نہیں۔ لیکن اگر وہ آسرا لے کے چل رہا ہے، 4تھی ٹانگ سے آسرا لے کے چل رہا ہے تو پھر ایسے جانور کی قربانی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ 4تھی ٹانگ کا آسرا لیتا ہے، چلتا ہے، سہارا لیتا ہے تو ایسے جانور کی قربانی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اس کے جو تھن ہیں، جانور کے تھن ہیں، 4 تھنوں والا ہے، 2 تھنوں سے دودھ آنا خشک ہو گیا، دودھ نہیں دیتا، پھر بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح وہ 4 تھنوں والا ہے، 2 تھن اس کے کٹ گئے، پھر بھی اس کی قربانی جائز نہیں۔ اسی طرح اگر یہ جانور ہے ہی 2 تھن والا، ایک تھن اس کا کٹ گیا یا ایک تھن سے دودھ دینا چھوڑ دیا، خشک ہو گیا ایک تھن، تو پھر بھی ایسے جانور کی قربانی کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ مسائل ہیں، ان کو سیکھنا چاہیے۔ اسی طرح ایسا جانور جسے خارش لگی ہو، خارشی جانور جس کی خارش اس کے گوشت تک سرایت کر چکی ہو، تو ایسے جانور کو بھی قربان کرنا، قربانی کے لیے اس کو رکھنا یہ ٹھیک نہیں ہے، ایسے جانور کی قربانی ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس لیے آدمی کو چاہیے، یہ جو بیان کیے گئے یہ اصول ہیں، اس کے علاوہ اور بھی عیب جو ہے دیکھے جاتے ہیں موقع مناسبت سے۔ تو اسی طرح آدمی کو چاہیے اپنے قربانی کا جو جانور خریدے وہ بے عیب خریدے، اس کے اندر عیب نہ ہو، کیونکہ اس نے یہ چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنی ہے اور اللہ رب العزت چاہتا کہ آدمی راستے میں کچھ چیز دے تو اسے چاہیے وہ بے عیب دے۔ تو اس لیے جانور خریدنے کے اندر آدمی کو احتیاط کرے، ایک یہ ہے کہ اس کی عمر پوری ہو، دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی بڑا عیب نہ ہو۔ اسی طرح قربانی کے جو شرکاء ہیں ان کی تعداد، جو چھوٹے جانور ہیں وہ تو ایک آدمی کی طرف سے ہیں، جو بڑے جانور ہیں اس کے اندر 7 افراد حصہ ڈال سکتے ہیں، 7 آدمی اس جانور کے اندر حصہ ڈال سکتے ہیں۔ اس میں لوگ یہ خطا کرتے ہیں یا یہ غلط فہمی ہے ان کے دلوں میں، ان کے ذہن میں کہ اس میں طاقت عدد ہو سکتا ہے 1 3 5 7، ایسا نہیں، بلکہ جفت بھی چل سکتا ہے، 1 بھی 2 بھی 3 بھی 4 بھی 5 بھی 6 بھی 7 بھی۔ تو اس سارے کے سارے حصے دار جتنے بھی ہوں، 2 بھی ہو جائیں 4 بھی ہو جائیں، ان سب کی قربانی جو ہے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اور اس کے اندر یہ شرط ہے کسی کی نیت گوشت کھانے کی نہ ہو، سب کا مقصود اللہ کو راضی کرنا ہو۔ پھر یہ ہے کہ جتنے بندوں نے حصہ ڈالا ہے وہ سارے کے سارے حصے ڈال ہوں برابر کے حصے دار ہوں، برابر کے، یعنی کسی بندے کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو۔ مثال کے طور پہ جانور 700 روپے کا ہے، بڑا جانور مثال ہے وہ 700 روپے کا ہے، 7 بندے حصے دار ہیں تو ہر بندے کو چاہیے 100 روپے ڈالے، ہر بندے کو۔ اگر کسی نے 90 روپے ڈال دیے، 100 سے کم 99 ڈال دیے، جس نے 99 ڈالے اس کی قربانی ٹھیک نہیں، 7ویں حصے سے کم کسی کا حصہ نہ ہو۔ اور پھر یہ ہے کہ 2 بندے یہ سوچیں کہ ہم دونوں مل کے کیا کرتے ہیں، ایک حصہ ڈال دیتے ہیں، ہم دونوں مل کے 50 روپے ڈالتے ہیں، ہمارا ایک حصہ بن جائے گا، ہم قربانی دے دیں گے، تو ایسی بھی قربانی ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں یہ صورت ہے کہ دونوں مل کے، دونوں میں سے ایک دوسرے کو 50 مل کے ایک کو 100 روپے کا مالک بنا دے، تو تم 100 کے مالک ہو، اب یہ 100 تمہارا ہے، اب وہ بندہ 100
روپے لے کر قربانی کے جانور میں حصہ ڈالتا ہے تو صرف اس ایک بندے کی قربانی ٹھیک ہے، صرف اس ایک بندے کی، ایسا نہیں ہے کہ دو بندے مل کر ایک حصہ ڈالتے ہیں تو اس طرح قربانی ٹھیک نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح قربانی کے اندر گوشت کھانے کی نیت نہ ہو، قربانی کے اندر یہ نیت نہ ہو کہ دکھلاوا، ریاکاری، اور پھر جس بندے کو اپنے شریک کرنا ہے وہ مشرک نہ ہو، وہ ملحد نہ ہو۔ اگر کوئی ایسا ہے تو کسی کی قربانی ٹھیک نہیں۔ اگر کسی ایک نے نیت کی کہ میں گوشت کھاؤں گا، کسی کی قربانی ٹھیک نہیں ہوگی۔ اگر کسی شخص کا مال حرام کا تھا، سارا حرام کا تھا یا اکثر مال حرام کا تھا، تو ایسے شخص نے قربانی کے اندر حصہ ڈال دیا، کسی کی قربانی ٹھیک نہیں ہوگی۔ اگر کوئی شخص کافر ہے، اگر اس نے حصہ ڈال دیا، کسی کی قربانی ٹھیک نہیں ہوگی۔ اگر کوئی رافضی ہے، شیعہ ہے، شیعہ کے حصہ ڈالنے سے بھی کسی کی قربانی ٹھیک نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا اس مسئلے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ اور پھر اسی طرح ملحد ہے، مشرک ہے، اس کے حصہ ڈالنے سے بھی کسی کی قربانی ٹھیک نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے اگر اللہ نے وسعت دے رکھی ہو اپنا الگ سے قربانی کا جانور لے، لیکن اگر وسعت نہیں ہے تو حصہ ڈالنے میں کچھ حرج بھی نہیں ہے۔ اونٹ ہے، اونٹ کے اندر بھی آدمی 7 حصے رکھ سکتا ہے، 7 سے زیادہ اگر کسی نے 8 حصے رکھے تو کسی کی قربانی جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے قربانی کے مسائل ہیں، ان کو سیکھ کر جو ہے قربانی کا جانور سے ہے یہ آدمی خریدے اور بے عیب جانور جو ہے خریدے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ کے اندر رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال قربانی کی، 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی۔ اگر آدمی کو اللہ توفیق بخشے ایک اپنے نام کی قربانی کرے، ایک جو ہے اپنے مرحوم والدین کے نام کی قربانی کر لے، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی کرے، تو اسی طرح آدمی کو اگر اللہ توفیق بخشے تو ان کے نام کی قربانی کرنی چاہیے۔ اور اس کے اندر ایک یہ بھی مسئلہ ہے، لوگ اس غلطی کے اندر بھی ہوتی ہیں کہ والد بوڑھا ہے، گھر کے اندر بیمار پڑا ہے، اس کی مالیت بھی نہیں، وہ صاحب حیثیت بھی نہیں، اس کے پاس مال نہیں، بیٹا تھا مالدار تھا تو بیٹے نے قربانی کی والد کے نام کی، بیٹے نے قربانی کی والد کے نام کی، تو یہ قربانی ٹھیک نہیں ہے۔ اس وجہ سے کہ قربانی واجب بیٹے پر تھی، والد پر نہیں واجب تھی۔ جس پر قربانی واجب ہے وہ کر نہیں رہا، اور جس کے اوپر واجب نہیں ہے اس کو قربانی کا مالک بنا دیا، تو بیٹے کی طرح سے بیٹا گناہگار ہوگا، بیٹا گناہگار ہوگا۔ اس لیے یہ بندہ اس لیے کرتا ہے کہ معاشرے والے کہیں گے والد کے نام کے نہیں کہ اپنے نام کی کرتا ہے۔ اسی طرح لوگوں پہ حج فرض ہوتا ہے، کسی بندے کے پاس مالیت آ گئی کہ وہ حج کی طاقت رکھتا تھا، راستے کے اندر چلنے کی بھی طاقت، صحت مند بھی تھا، پیسہ بھی تھا، اور حج اس کے اوپر فرض ہوا اور اس نے والد کو والدہ کو حج کرایا، اب وہ پورے ہو گئے، وہ چل نہیں سکتے، تو اب حق یہ ہے کہ والدین کو حج نہیں کراؤ، خود حج کرو، حج تم کو فرض ہوا ہے۔ حج یہ کام ہے ہی جوانی کا، صحت مند آدمی کا کام ہے، لیکن یہ بندہ کیوں کرتا ہے؟ صرف معاشرے کی وجہ سے کہ والدین کو اللہ کا گھر نہیں دکھایا ہے، خود حج عمرہ کرنے چلا گیا، والدین بوڑھا ہو گیا، اس کی ابھی بڑی پڑی ہے بعد میں کر لیتا، یہ لوگ باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ دین کا مسئلہ نہیں، مسئلہ یہ ہے دین کا جس کے اوپر حج فرض ہوا ہے وہی حج کرے، جس کے اوپر قربانی واجب ہوئی ہے وہی قربانی کرے گا۔ تو اس طرح یہ قربانی کے مسائل ہیں، آدمی کو چاہیے ذوق شوق سے سیکھے اور شوق اور ذوق کے ساتھ قربانی سب کرے، اور سمجھ کے قربانی نہ کرے، اللہ کا حکم سمجھے اور اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہوئے خوش ہو کر کہ اللہ نے مجھے توفیق بخشی ہے کہ میں قربانی کرتا ہوں۔ اتنے ہیں قربانی کی بڑی چاہت ہے، کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس مالیت نہیں، غریب ہیں، کرنا چاہتے ہیں، پیسے نہیں، تو اس لیے آدمی کو خوش ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتا ہوں، قربانی کر رہا ہوں اللہ کے نام پر، خوشی کے ساتھ کرے۔ تو جانور قربان کرنا ہے خوشی کے ساتھ اور شوق کے ساتھ کرنا ہے۔ آج کل دیکھو بچہ ہے، اس کو شوق ہے موبائل خریدنے کا، میں نے آئی فون خریدنا ہے، اور اس کے پورے ورژن ہم کو یاد ہے، آئی فون خریدنا پورے ورژن ہم کو یاد ہے، تو شوق کے ساتھ کمیٹیاں ڈالتے ہیں، یہ خریدنا ہے، پھر یہ دوسرا خریدنا ہے، پھر بھی اس کی قسطیں اتارنی ہے، انسٹالمنٹ پہ خریدتے ہیں، اس لیے کہ اس کو شوق ہے کس کا؟ موبائل خریدنے کا۔ نہیں شوق ہے تو قربانی کا نہیں ہے، اس لیے قربانی کا مسئلہ بھی نہیں پوچھتا، کہیں واجب ہی نہ ہو جائے، مولوی صاحب یہی نہ کہتے ہیں تجھ پہ واجب ہے۔ تو اس لیے آدمی کو چاہیے شوق ذوق کے ساتھ جو ہے قربانی کرے، شوق ذوق کے ساتھ، اور پھر آپ قربانی کے مسائل سیکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کا جو سنت عمل ہے وہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھے، اور یہ دن ایسے ہیں ذی الحجہ کے اندر کثرت کے ساتھ آدمی عبادت کرے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے۔ ہر سبا کے اندر آتا ہے کہ یہ دن ایسے ہیں کہ تم ان کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کی کثرت کیا کرو۔ اللہ رب العزت سے جو ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔